كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 182 183، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 7۔ اس سے گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کل اور پرسوں 2 اور خاص حکم ذکر ہوئے۔ 178 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اور اس کے بعد آیت نمبر 180 کے اندر فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ اور آج کی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ذرا ایک ترتیب دیکھیں اور قرآن مقدس کا اسلوب دیکھیں، فرمان الہی کی خوبصورتی دیکھیں۔ جب بندہ مشکل کام کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد آسان کرنا یا اس سے سہل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور آسان سے مشکل کی طرف جانا یہ بھاری ہے۔ سب سے مشکل کام یہ تھا کہ قصاص کے طور پر اپنی جان کو پیش کرنا، سمجھے نا؟ مشکل ترین کام ہے قصاص کے طور پر اپنی جان کو پیش کرنا، پتہ ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر ایسی ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں حضرت ماعز بن مالک اسلمی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ خود حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی حضور ہلاک تو میں تو ہلاک ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ بہت اپنے آپ کو آ کے پیش کیا کہ حضور مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اور پھر اعتراف جرم کیا، اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی، اور یہ ایک زنا کا معاملہ تھا، اور زنا کی سزا کیا ہے؟ حد ہے، رجم کرنا، سنسار کر دینا، پتھر مار مار کے اسے مار دینا۔ حتیٰ کہ جب اس شخص نے آ کے اعتراف کیا، حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو ذرا قریب سے دیکھو، کسی نشے میں تو نہیں، کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوگی، اسے اندازہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ کی بو کو سونگا اور پھر تصدیق کی، حضور ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بو نہیں آ رہی، یہ ہوش و حواس میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا پھر بھی سوچ لے، اس نے کہا حضور ایسا ہو گیا، اب ذرا اندازہ کریں۔ اسے کہا گیا کہ اندازہ نہیں کہ اس کی سزا کیا ہے، حضور جانتا ہوں لیکن آخرت سے ڈرتا ہوں، جانتا ہوں اس کی سزا کیا ہے، لیکن ایک طرف وہ جہنم کی سزا، جہنم کی آگ، اور ایک طرف جہاں پتھر کھا کھا کے اپنی جان گنوا بیٹھنا، لیکن میں اس سزا کی نسبت اس کو ہلکا سمجھتا ہوں، اس کو چھوٹا سمجھتا ہوں
حتیٰ کہ اس کے اوپر حد لگا دی گئی۔ جب اس نے خود اعتراف کر لیا اور مان لیا تو اس کے بعد پھر وہاں پہ گواہی کی ضرورت نہ رہ گئی، اس کے اوپر حد لگا دی گئی، حکم دے دیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حکم ہو گیا نا تو اس کو جب وہ پتھر مارے جا رہے تھے، سنسار کیا جا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، کبھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بے قراری کا عالم ہے، بے چینی کا عالم ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور آپ نے خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی بے قرار ہیں، خود ہی بے چین ہیں۔ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت، وہ میرا شریعت کا حکم تھا، عدل تھا، وہ عدل کرنا بھی لازمی تھا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے، لیکن یہ میری اپنے صحابی کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن اور پھر جنازے کے ساتھ خود حضور چلے، خود امامت فرمائی، اللہ اکبر۔ اور جنازے کے ساتھ جب حضور چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے ایک شخص نے ایسے ہی یہ جملہ کہہ دیا کہ جی مالک تو گناہ گار تھا، اس نے تو جرم کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا اور فرمایا خبردار، اب کسی نے میرے مالک کے بارے میں کوئی بات کی، یاد رکھ میرے مائز کے بارے میں کسی نے بات کی، یاد رکھو میرے مائز نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو روئے زمین پہ پھیلا دیا جائے تو سب معاف ہو جائیں گے۔ اتنی عظیم توبہ اس نے کر لی، اللہ اکبر۔ یعنی سب سے مشکل کام ہے کہ اپنے آپ کو اس حالت میں پیش کرنا کہ میری جان جائے۔ اسی طرح ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ اس خاتون نے آ کے جرم کیا اور وہ اس وقت حاملہ تھی، فرمایا تیری تو غلطی ہے، تیرا تو جرم ہے، لیکن تیرے بطن میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، جاؤ واپس، اور جب وضع حمل ہو جائے، اس بچے کی پیدائش ہو جائے، پھر آ کے میرے سے بات کریں۔ اور ان کا بھی عقیدہ دیکھیے، پھر واپس آ گئے، جب بچہ پیدا ہو گیا پھر واپس آ گئے، حضور طاہر یا رسول اللہ اب تو پاک کر دیجیے۔ فرمایا ابھی اس بچے کو خوراک چاہیے، ماں کی محتاج ہے، محتاجی ہے، ابھی نہیں، واپس جاؤ، اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ ذرا اندازہ کریں، ادھر کریمی کا بھی معاملہ دیکھیں اور ادھر ان کی سوچ بھی دیکھیں۔ یہاں تو بڑی دلیری سے کہہ دیا جاتا ہے نا، اے جان میٹھا اگلا کتنا میٹھا ہے، بڑی دلیری سے، بے باکی سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے، اے جان میٹھا اگلا، اتنی بے باکی۔ ارے دیکھیے اصحاب کا عقیدہ، دیکھیے ان کو آج کی زندگی کا شک ہے کہ پتہ نہیں کل کی صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور فرماتے ہیں میں ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں، ہر رات کو آخری رات سمجھ کے سوتا ہوں کہ کل کی صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ آج کا شک تھا لیکن قیامت کا پک تھا، آخرت کا پک تھا، اور ہمارا تو عقیدہ ہی تب، ایمان ہی تب جا کے مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین، صرف ماننا نہیں، یقین۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ دودھ پلا کے واپس آئی، پھر جا کے وہ حکم جاری ہوا، اندازہ کریں۔ تو سب سے مشکل کام یہ تھا کہ اپنے آپ کو پیش کرنا، اور جہاں ترتیب میں پہلے اس کو رکھا گیا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل کے معاملے میں تم پہ قصاص فرض ہے۔ جب یہ مشکل کام کوئی کر بیٹھے گا تو پھر اس کے بعد اگلے کام کی طرف فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، وہاں تھا اپنی جان کو کسی کے اور کے سپرد کرنا، پیش کرنا، اور جہاں کیا تھا مال کو پیش کرنا۔ اگر تم مال چھوڑ رہے تو اس کی وصیت میں کسی اور کی طرف اپنے مال کو ٹرانسفر کر دینا، منسوخ کر دینا
اس کے میرے بعد اب میرے مال کا مالک فلاں ہے فلاں. جب یہ بھی ہو گیا، دیکھیں جان اور مال دو چیزیں آ گئی. اب تیسرا حکم آیا، ہم پڑھتے آ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ. آج کی آیت پاک میں تیسرا حکم آ گیا اور اس کا بھی ترجمہ سماعت فرمائیں. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اس آیت میں حکم بھی آیا اور پھر اس حکم کے نتیجہ میں جو تمہارا جو کہہ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، رب کی منشا اور مرضی کیا ہے، تمہیں بنانا کیا چاہتا ہے، وہ اس کا بھی ذکر ہوا. اور یاد رکھیں یہ ہجرت کے 1.5 سال بعد، تحویلی تبدیلی قبلہ کے بعد 10 شعبان کو یہ حکم آیا. اور ترتیب میں پہلے نماز کی فرضیت آئی، پھر روزے کی، پھر زکوٰۃ کی فرضیت آئی. اس کے بعد تیسری فرضیت جو آئی ہے وہ یہ روزے کا حکم آیا. نماز کی فرضیت کا حکم آ گیا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آ گیا. اب تیسرا حکم کیا آیا؟ روزے کی فرضیت کا. اور یہ تقریباً ہجرت کے 1.5 سال بعد، تبدیلی قبلہ کے بعد اس کا حکم آیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض ہے. فرض ہے، مرضی کی بات نہیں چھوڑی، طبیعت کی بات نہیں چھوڑی. یہاں تو اس طرح کا ماحول بھی ہے کہ بس جی طبیعت نے مان لیا، طبیعت نے چاہا تو روزہ رکھ لیا اور طبیعت نہیں مانی تو نہیں رکھی، بغیر کسی ضرورت کے. اور میں نے یہ بھی بڑے قریب سے یہ بات دیکھی ہے، جیسے جیسے کوئی دنیا زیادہ کسی کے پاس آئی نا، دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ زیادہ آیا، شاید ساتھ ساتھ بندہ سمجھتا ہے کہ جب دنیا زیادہ جمع ہو رہی ہے تو شاید دین کے احکامات مجھ سے اٹھ رہے ہیں، دین کے احکامات مجھ سے اٹھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، جہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، تعین نہیں ہے. بات ایمان والے سے ہے، جس کے دامن میں ایمان موجود ہے، جس نے کلمہ محمدی پڑھ رکھا ہے. ہر اس شخص کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، وہ نادان مجنون نہ ہو، وہ نابالغ نہ ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو اور کلمہ محمدی پڑھ رکھا ہے. تو یاد رکھے اس کے لیے روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور اس کی فرضیت اتنی اہم ہے کہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی شخص نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، پھر اس کے ازالے کے طور پر ساری زندگی بھی اگر بقایا وہ اس نے روزے رکھے تو اس فرض روزے کا ابھی بدل نہیں ہو سکا، اس کا بدل نہیں ہو سکا. اللہ اکبر. چونکہ اس روزے کی جزا بھی اتنی عظیم ہے. جب روزہ اتنا عظیم ہے تو اس کی جزا کتنی عظیم ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے جو دروازے ہیں نا، کتنے ہیں؟ 8، 8 ابواب. ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ایسا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا باب الریان، کہ یہ وہ دروازہ ہے جس میں سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے. گویا کہ روزہ داروں کے نام اس رب نے اپنی جنت کا دروازہ لگا دیا. یہ اعزاز ہے. اور پھر اس روزے کا اجر کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ دونوں لفظ ہیں، وانا اجزی بہ اور وانا اجزا بہ. ایک مقام پہ فرمایا کہ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا.
اور ایک مقام پہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں۔ اب خدا کا کوئی تعین نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے۔ جب وہ لامحدود ہے تو اس کی روزے کی جزا، جب وہ خود ذات ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا روزہ وہ عمل ہے کہ جیسے وہ ذات لامحدود ہے، اس کا اجر بھی لامحدود ہے، اس کی جزا بھی لامحدود ہے۔ عزیزان محترم، پھر اس آیت کے آخر میں رب نے فرمایا یہ فرض میں نے تم پہ اس لیے کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے اس کی منشا کیا ہے، اس کا ارادہ، اس کی چاہت کیا ہے؟ وہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنا جاتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، ایک شخص جب نمازی ہوگا تو کیا خیال ہے، وہ نمازی ہوگا تو نماز پڑھنے کے لیے شرائط میں ہے اس کا لباس پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، اس کی جگہ پاک ہو۔ کیا خیال ہے؟ جب بندہ پرہیزگار بنے گا، نمازی ہوگا، جب نمازی ہوگا تو سب سے پہلے تو پاک ہوگا نا، سب سے پہلے تو پاک ہوگا تب نمازی ہوگا نا۔ تو اللہ کی منشا دیکھیے کہ وہ خود پاک ہے، وہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، وہ خود پاک ہے، وہ خود تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، پاک بنانا چاہتا ہے، خود بلند ہے، خود عظیم ہے، تمہیں عظیم عزت میں بنانا چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون، بڑی تفصیل میں اس میں جایا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایک تسلی دے دی گئی کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ عمل آ رہا ہے، یہ عمل رب کو اتنا پسند ہے، وہاں سے آ رہا ہے، لیکن ان کی تعداد میں، ان کی ٹائمنگ میں فرق تھا، کسی کے ٹائم میں اور فرق ہے، کسی کی تعداد میں اور فرق ہے۔ ایک تسلی دے دی گئی کہ یہ کام صرف تمہارے ذمہ نہیں لگایا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگ یہ عمل کرتے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائی، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وبارک وسلم۔